نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی چینل پاک اسلام، اور میں آپ سے مخاطب ہوں مفتی احمد حسن۔ ناظرین کرام، ہم نے اسلام کے مسائل اور احکامات ترتیب وار شروع کیے ہیں۔ اس سے پہلے مختلف موضوعات پر ہماری کچھ ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آگے لوگوں تک یہ بات پہنچے اور خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا، وہ بڑا اہم ہے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ غسل کے مسائل آپ کو بتائیں گے۔ غسل کہتے ہیں نہانے کو، پورے جسم کو دھونے کو۔ ناظرین کرام، غسل بعض صورتوں میں ضروری اور فرض ہو جاتا ہے، اور عام طور پر غسل کرنا مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، اور ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم وہ صورتیں آپ کو بتائیں گے جن صورتوں کے اندر غسل واجب ہوتا ہے، اور غسل کے واجب ہونے کے بعد غسل کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا صریح حکم ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ خوب پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ غسل مختلف شکلوں میں فرض ہوتا ہے، جن میں انسان کے اندر سے ایک خاص مادے کا خروج ہے۔ وہ بعض دفعہ انسان جماع کی حالت میں، ہم بستری صحبت کی حالت میں اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں انزال کہتے ہیں، اور شریعت کے اندر خروج منی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یا بعض دفعہ حالت نیند کے اندر احتلام کی شکل میں وہ پانی خروج کرتا ہے، جس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، جب غسل واجب ہو جائے تو پھر جتنی جلدی ممکن ہو سکے غسل کو کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک غسل نہیں کرتا انسان ناپاک رہتا ہے، اور جب تک انسان ناپاک رہتا ہے اس کی عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ چنانچہ اب نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، ذکر اذکار کرنے میں بھی وہ مزہ اور وہ ثواب حاصل نہیں ہو پاتا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی اس پر غسل واجب ہو، پہلی فرصت میں، پہلے لمحے غسل ضرور کرنا چاہیے۔ غسل کا جو طریقہ ہے، اور غسل کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں کہ اگر ان کو اس ترتیب پر، اس طریقے پر نہ کیا جائے تو غسل نہیں ہوتا، جس کو فرائض غسل کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، غسل کے اندر 3 عمل بہت ضروری ہیں جن کو فرائض غسل کہا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو وہ غسل مکمل نہیں ہوتا۔ غسل صرف بدن کے دھو لینے کا نام نہیں ہے، پانی کے بہا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ غسل جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کرنے کا نام ہے۔ جب تک ہم اس مبارک طریقے کے مطابق نہیں کریں گے، وہ طہارت اور وہ پاکیزگی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں
کلی کرنا، منہ کے اندر پانی لینا، تو منہ کے اندر خوب کلی کرے اور منہ بھر کر جو ہے وہ کلی کرے تاکہ حلق تک جو ہے وہ پانی پہنچ سکے، اور 3 دفعہ یہ مسنون عمل ہے کہ 3 دفعہ کلی کرے۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ ناک کے اندر ہے کہ وہ پانی ناک کے اندر چڑھائے سانس کے ذریعے سے تاکہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اور تیسرا جو اہم ہے وہ ہے کہ تمام بدن پر پانی بہائے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، اس لیے ہر ایک جگہ سے پانی کا گزرنا ضروری ہے۔ عورت ہے تو عورت کے لیے سر کے بالوں کی جڑوں کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ فرائض غسل میں شامل ہیں، ان میں نرمی ہو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، کسی قسم کی کمی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس میں ضروری ہے وہ ہے سنت طریقہ کہ غسل کی سنتیں کتنی ہیں۔ تو غسل کی سنتوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے غسل کی نیت کرنا، کہ جب تک آپ پاکیزگی کی نیت نہیں کریں گے اس وقت وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، وہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی عمل نیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم کسی وقت نیت کے اوپر ایک مکمل جو ہے وہ ویڈیوز آپ کو پیش کریں گے کہ نیت ہر عمل کے لیے کتنی ضروری ہے اور نیت کی کیا حیثیت ہے۔ دوسری جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر پاکی کا دور کرنا، یعنی استنجا کرنا، پیشاب کرنا، پھر جو ہے وہ استنجا کرنا، شرمگاہ کا پہلے دھونا، یا جسم کے کسی حصے پر اگر کوئی نجاست ظاہری لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کرنا۔ تیسری سنت یہ ہے کہ غسل سے پہلے مکمل وضو کرنا، کیونکہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جب کبھی نہانے کی غسل کی حاجت ہوتی تو آپ یا تو فوری غسل فرما لیا کرتے، اور اگر کبھی غسل کے اندر تاخیر ہوتی تو آپ وضو ضرور فرمایا کرتے۔ اور آپ کا مسنون طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ غسل سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، جس طرح ہم نماز کا وضو کرتے ہیں اس طرح مکمل وضو کرنا، یہ غسل کی سنتوں میں سنت ہے۔ اور ہے چوتھے نمبر جو ہے وہ ہے بدن کے اوپر پانی بہا کر بدن کو خوب ملنا، تاکہ کوئی میل کے اثرات ہیں، میل وغیرہ ہے تو وہ اتر جائے۔ اور اس کے بعد جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ سارے بدن پر 3 بار پانی کا بہانا۔ یہ 3 بار کا عمل جو ہے ویسے بھی مسنون ہے، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس 3 کی عادت کو بڑا پسند فرمایا۔ ہر عمل کے اندر کلی ہے، ناک کے اندر پانی ہے، جسم کے اوپر پانی بہانا ہے، تو آپ 3 دفعہ کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے، سنت عمل ہے۔ اور یہ وہ عمل ہیں جن کو سنت کا درجہ دیا گیا۔ اس طرح کوئی چیزیں ایسی ہیں غسل کے اندر جو ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ عمل کہا گیا، جن کو مکروہات غسل کہا جاتا ہے۔ مکروہات غسل میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت پانی کا بہانا، فضول پانی کا ضائع کرنا، کیونکہ پانی اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے اور یہ ہماری ضرورتوں میں ایک بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اتنا کو پانی استعمال کیا جائے کہ جس سے ہمارا جو ہے وہ بنیادی مقصد حاصل ہو جائے، نہ یہ کہ اس پانی کو ضائع کیا جائے، کیونکہ پانی کا ضائع کرنا بھی فضول خرچی میں آتا ہے، اسراف میں آتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اتنا کم پانی بھی نہ ہو کہ جس سے اچھی طرح پورا سنت کے مطابق غسل نہ ہو سکے، یعنی کنجوسی کرنا بھی اس میں محبوب عمل نہیں ہے اور فضول پانی بہانا بھی محبوب عمل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو اس میں مکروہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پورے جسم کو ننگا کر کے غسل کرنا۔ پہلے عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ کھلی جگہ ہوتی تھی، اس طرح کے آج کے دور کے مطابق جو ہے وہ غسل خانے نہیں ہوا کرتے تھے، بند غسل خانے، 4 دیواری چھت۔
اگرچہ فقہاء کرام نے یہاں پر اجازت دی ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں جو اس وقت ہمیں سہولیات اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ مکمل بند غسل خانے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتوں میں گنجائش تو بنتی ہے، لیکن پھر بھی ناپسندیدہ عمل ہے کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی اس حالت میں غسل نہیں کیا، اتنے شرم و حیا کے مالک تھے کہ کبھی بھی آپ نے جسم سے پورا کپڑا اتار کر غسل نہیں کیا، بلکہ غسل خانے میں بھی تہ بند لنگی باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی ایک محبوب عمل ہے تاکہ پورا جسم ننگا نہ ہو، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کے جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ننگا نہیں کرتا۔ تو یہ مکروہ عمل ہے مکمل ننگے ہو کر کرنا، اس کو مکروہات میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو غسل تو اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو مکروہ اور ناپسندیدہ عمل کہا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا یا پشت کر کے کھڑا ہونا حالت ننگیز کے اندر، اگر جسم کے کپڑے سارے اتارے ہوئے ہیں تو غسل کی کیفیت میں قبلے کی طرف، کیونکہ یہ آداب کے خلاف ہے، ویسے بھی پیشاب پخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ خلاف ادب بھی ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے منع بھی فرمایا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل کرتے وقت یا جو ہے وہ پیشاب پخانہ فرماتے وقت کبھی قبلے کی طرف نہ چہرہ کیا نہ کبھی پشت کی۔ اس کو فقہ کی اصطلاح کے اندر استقبال اور استدبار کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو استقبال یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا، اور استدبار یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کرنا، یہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ خلاف ادب ہے۔ تو ناظرین کرام، غسل جو ہے یہ ہماری بنیادی ضروریات میں ہے، اور بعض صورتوں میں غسل جو ہے یہ مسنون ہے، جس طرح کہ جمعہ والے دن غسل کرنا، عیدین کے لیے غسل کرنا، یا ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل کرنا، یہ سنت عمل ہے۔ جو روزانہ کرتا ہے وہ تو کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ، کہ غسل ایک مکمل پاکیزگی کا نام ہے، مکمل طہارت کا نام ہے، اور طہارت والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، طہارت کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ پاک ہیں، پاکیزگی کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ میں پاک ہوں، اور ہر عبادت جو میری ذات کے لیے ہے اس عبادت سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ تو نماز سے پہلے وضو ہے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے۔ آخر میں جو ایک بات رہ جاتی ہے کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو اس میں کتنی دیر انتظار کیا جا سکتا ہے، تو فقہاء کرام کی جو تصریحات ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ضروری ہے اور بہت ہی بہتر ہے کہ اگر اس کو فوراً غسل کر لیا جائے، لیکن اگر رات کو حاجت ہوئی یا غسل واجب ہوا نہیں کر سکے تو صبح فجر سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ یا عام طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نماز کے وقت میں جب آپ کو غسل فرض ہوا ہے تو ایک نماز کا وقت ختم ہونے تک گنجائش ہے، دوسری نماز کے وقت شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ غسل کر لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی، نماز کا وقت نکل جائے گا۔ اور جہاں نماز قضا کرنا ایک مستقل گناہ ہے، عمدن نماز قضا کرنا تو اس کے متعلق تو بہت ساری سخت وعید ہے۔ اس لیے وقت پر غسل کر لینا اور سنت طریقے کے مطابق غسل کرنا، اس کو طہارت کہا گیا، اور یہ پسندیدہ عمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو لائک کریں، آگے شیئر کریں، اور اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں کمنٹس کی شکل میں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔